السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم قرب قیامت کی عظیم نشانیوں میں سے ایک نشانی جو کہ یاجوج اور ماجوج، جسے ہم کہتے ہیں انگلش میں گوگ مگوگ، یاجوج ماجوج کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے سمجھنا ہوگا سکندر ذوالقرنین بادشاہ۔ یہ کون تھے؟ قرآن مجید سورہ کہف آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، کہ وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین کے بارے میں۔ کون؟ کافروں نے ہمارے نبی سے سوال کیا ذوالقرنین کے بارے میں۔ قل، اے محبوب آپ فرما دیجئے سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، میں تمہیں اس کا مذکور پڑھ کر سناتا ہوں۔ وہ کون تھا؟ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، بے شک ہم نے اسے زمین میں قابو دیا اور ہم نے ہر چیز کا سامان ان کو عطا فرمایا۔ کیا مطلب؟ زمین میں ہم نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی، مال کی فراوانی عطا فرمائی۔ اس سامان کی وجہ سے، اس دولت کی وجہ سے انہوں نے زمین میں کیا کیا؟ ٹریول کیا، زمین میں سفر کیا۔ اب قرآن مجید نے ہمیں 3 سفر بتائے ذوالقرنین کے۔ ذوالقرنین ہے اس کا لقب، نام ہے اسکندر، اور یہ حضرت خضر علیہ السلام ان کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ان کے خاص وزیر تھے جو ان کا پرچم، ان کا جھنڈا اٹھایا کرتے تھے۔ سکندر ذوالقرنین نے ایک بہت بڑا شہر بنایا تھا، اس کا نام رکھا تھا اسکندریہ۔ کیا نام رکھا تھا؟ اسکندریہ۔ اس سکندر ذوالقرنین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ پڑھا کر مسلمان کیا تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لے کر آئے تھے۔ یاد رکھیے، دنیا میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی، 2 کافر 2 مسلمان۔ کافر کون؟ نمرود اور بخت نصر، اور 2 مسلمان حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت سکندر ذوالقرنین۔ اب سکندر ذوالقرنین یہ کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے یا ولی تھے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی نہیں تھے بلکہ اللہ رب العزت کے خاص بندے تھے، اللہ کے ولی تھے۔ سکندر ذوالقرنین نے جو ایسٹ کا سفر کیا تھا، کیوں کیا تھا؟ وجہ کیا تھی؟ سکندر ذوالقرنین نے ایک کتاب کے اندر پڑھا تھا، ان کی جو کتابیں تھیں ان کے اندر لکھا ہوا تھا حضرت سام بن نوح، حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو اس کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ حضرت سام بن نوح کی اولاد سے ایک شخص ایسا ہوگا جو آب حیات پیے گا۔ کیا پیے گا؟ ایک نہر تھی، اس کا نام تھا آب حیات۔ جو اس نہر سے پانی پیے گا، آب حیات پیے گا، اس کو قیامت تک موت نہیں آئے گی۔ تو سکندر ذوالقرنین نے چاہا کہ وہ پانی میں پیوں، تو اس پانی کی تلاش میں وہ نکلا، اور ان کے ساتھ کون تھے؟ حضرت خضر۔ حضرت خضر یہ بھی اللہ رب العزت کے ولی ہیں، نبی ہے یا نہیں، اس میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے، حضرت سکندر ذوالقرنین بھی تھے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے وہ پانی پی لیا اور قیامت تک وہ زندہ رہیں گے، لیکن سکندر ذوالقرنین کی مقدر میں وہ پانی نہیں تھا، اس لیے وہ اس پانی کے چشمے تک نہیں پہنچ سکا، آب حیات تک نہیں پہنچ سکا۔ تو اس نے روئے زمین کے 3 سفر کیے تھے۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 86، حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا، حتیٰ کہ وہ جب سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو اسے ایک سیاہ کیچڑ کے چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا۔ یعنی سکندر ذوالقرنین جب ایسے جگہ پر پہنچے جہاں سورج غروب ہوتا ہے، ایسٹ کی طرف، وہ دنیا کے اس کنارے پر پہنچے، زمین کے اس کنارے پر پہنچے۔ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا، وہاں سکندر ذوالقرنین کو ایک قوم ملی، ایک قوم کو دیکھا۔ وہ قوم کس قسم کی تھی؟ انہوں نے جو جانور ہوتے ہیں نا، ان کی چمڑی پہنی ہوئی تھی، ان کا جو لباس تھا وہ جانوروں کی چمڑی کا لباس تھا، اور بڑی حیرت انگیز عجیب قوم تھی۔ حضرت سکندر ذوالقرنین نے ان سے بات چیت کی اور ان کو اسلام کی دعوت دی کہ اسلام قبول کرو۔ تو جنہوں نے اسلام قبول کیا ان کو چھوڑا، باقیوں سے آپ نے جنگ کی اور ان پر مکمل کیا پایا تھا؟ قابو پایا۔ یہ تھا پہلا سفر۔
اس قوم کو کہا جاتا ہے ناسک. کیا کہا جاتا ہے؟ ناسک. جی. سکندر ذوالقرنین نے دوسرا سفر کیا تھا ویسٹ کی طرف. ویسٹ کس کو کہتے ہیں؟ مشرق، جہاں سے سورج نکلتا ہے. حتی اذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچا، کون؟ سکندر ذوالقرنین. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. تو ایسی قوم کو نکلتا پایا، ان کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی تھی. یعنی وہ ایسی قوم تھی کہ سورج بالکل ان کے سامنے نکلتا تھا، ان کے اور سورج کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں تھی. تو وہ لوگ کیا کیا کرتے تھے؟ وہ قوم کیا کرتی تھی؟ بڑی بڑی غاریں بنی ہوئی تھیں زمین کے نیچے، تو وہ اس کے اندر چلی جاتی تھی، اور جب سن رائز ہو جاتا تھا تو اس کے بعد وہ قوم پھر غاروں سے باہر نکل آتی تھی، کام کیا کرتی تھی، اور پھر جب سورج نکلتا تو واپس وہ اس کے اندر چلی جاتی تھی. وہ قوم بڑی عجیب قوم تھی، حیرت انگیز قوم تھی. ایسا سلوک سکندر ذوالقرنین نے مسٹ کی طرف جو سفر کیا تھا، جس طرح ان کے ساتھ کیا تھا، ویسا ہی ان کے ساتھ بھی کیا تھا. ان کو کہا تھا کہ بھائی آپ ایمان لے کر آئیں. تو جنہوں نے ایمان قبول کیا ان کو چھوڑا، باقیوں کے ساتھ انہوں نے کیا کی؟ جنگ کی، اور ان پر کیا پایا؟ قابو پایا. 2 سفر ہو گئے. اب تیسرا سفر، 2 سفر ہو گئے. تیسرا سفر پتہ ہے کہاں کیا تھا؟ نارتھ، شمال کی طرف. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ کہف، حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا. یہاں تک کہ جب 2 پہاڑوں کے بیچ پہنچا، ان میں سے ادھر کچھ ایسے لوگ پائے کہ کوئی بات سمجھتے معلوم نہیں تھے. اب سکندر ذوالقرنین نے جب شمال کا سفر کیا، نارتھ کا سفر کیا، وہاں 2 بڑے پہاڑ تھے. ان پہاڑوں کے اس طرف ایک قوم رہتی تھی، وہ قوم بڑی عجیب قسم کی قوم تھی، اس سے بات کرنا سمجھنا بہت مشکل تھا. وہ قوم اپنے اشاروں سے سکندر ذوالقرنین کو کہہ رہی تھی کہ ہم بہت مظلوم ہیں. ایک قوم وہاں سے پہاڑ کی پیچھے کی طرف سے آتی ہے یا پہاڑ کے اس طرف سے آتی ہے، اور وہ قوم ہماری سبزیوں کو کھا جاتی ہے، ہمارے اناج کو کھا جاتی ہے، ہمارے لوگوں کو کھا جاتی ہے، ہماری خشک چیزیں ان کو ختم کر دیتی ہے، ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہے. موسم بہار آتا ہے تو ہماری ہر چیز کو تباہ کر کے رکھ دیتی ہے. آپ اس معاملے میں ہماری مدد کریں، اس قوم سے بچنے کے لیے ہم کوئی طریقہ اختیار کریں. قالوا یا ذا القرنین، انہوں نے، اس قوم نے کہا، اے ذوالقرنین، ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فہل نجعل لک خرجا علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا. انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں. فہل نجعل لک خرجا، تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں؟ علی ان تجعل بیننا وبینہم سدا، اس پر کہ آپ ہم میں اور ان میں ایک دیوار بنا دیں. یعنی ہم آپ کو کچھ مال دیتے ہیں، آپ ایسا کریں اس مال سے ان کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک دیوار بنا دیں. نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. یہ تھا تیسرا سفر. اس قوم نے شکایت کی کہ یاجوج ماجوج یہاں پہ آتے ہیں بہار کے موسم میں اور بڑی تباہی مچاتے ہیں، ہمارا بہت زیادہ نقصان کرتے ہیں، ہماری سبزیاں، اناج، پھل، ہر چیز تباہ برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، ہمیں بہت زیادہ تکلیف اذیت دیتے ہیں. سکندر ذوالقرنین نے ان کو کیا کہا؟ قال ما مکنی فیہ ربی خیر فاعینونی بقوہ اجعل بینکم وبینہم ردما. سکندر ذوالقرنین نے کہا، وہ جس پر مجھے میرے رب نے قابو دیا ہے بہتر ہے، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے. میں ایسا کروں گا، بس تم لوگ میری مدد کرو، تم لوگ میری، فاعینونی بقوہ، میری مدد کرو، میں تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک مضبوط دیوار بنا دوں گا. انہوں نے کہا ہم آپ کی کیسے مدد کریں؟ تو سکندر ذوالقرنین نے ان کو کہا کہ میری مدد آپ اس طرح سے کریں کہ آپ لوگ لوہے کی تختیاں میرے پاس لے کر آئیں، بہت بڑی آگ لگائیں. جی. تو سکندر ذوالقرنین نے کہا کہ اب کھودائی کرو. دیکھو یہ 2 بڑے پہاڑ تھے، ایک یہ پہاڑ، ایک یہ پہاڑ. ٹھیک ہے. اس طرف وہ قوم رہتی تھی جس نے شکایت کی تھی یاجوج ماجوج کی،
اور اس سے دوسری طرف یاجوج ماجوج کی قوم تھی۔ تو سکندر ذوالقرنین نے کیا کیا، دو پہاڑوں کے درمیان کھدائی کروائی، اور اتنی کھدائی کروائی کہ نیچے پانی آ گیا۔ جب پانی آ گیا تو سکندر ذوالقرنین نے وہاں پر پگھلا ہوا تانبا، اس کے پیچھے آگ جلائی، بڑے بڑے پتھر رکھے اور اس کے اوپر تانبا ڈال دیا، تو بہت مضبوط اور پائیدار دیوار بن گئی۔ پھر اس دیوار کو پہاڑوں تک اوپر یوں اٹھایا، جی اس کے اندر لوہے کی بڑی بڑی تختیاں اور اس کے اندر لکڑیاں ڈالی، اس دیوار کو بہت زیادہ مضبوط پائیدار بنا دیا۔ وہ اتنی مضبوط بن گئی کہ اس دیوار کو پھر کبھی بھی یاجوج ماجوج توڑ نہیں سکے۔ اور پھر سکندر ذوالقرنین نے ان کو کہا کہ اب وہ قوم تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ پھر یاجوج ماجوج آئے، لیکن اب وہ دیوار تھی تو اس دیوار کو ختم نہیں کر پائے، اس دیوار کو توڑ نہیں پائے۔ لیکن کیا ہوگا، روزانہ وہ یاجوج ماجوج کی قوم وہاں آتی ہے۔ مزے کی بات آپ کو میں بتاتا چلوں، یاجوج ماجوج کی قوم کتنی بڑی ہوگی کتنی بڑی۔ حضرت ابن عمر حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جتنے اس وقت زمین کے اندر انسان اور جن ہیں، ان سے 9 حصے زیادہ یاجوج ماجوج کی قوم ہوگی، اور ان کے منہ بڑے بڑے ہوں گے، آنکھیں چھوٹی ہوں گی، درندے جیسے پنجے ان کے ہوں گے، خون خوار قوم ہوگی، کسی بھی چیز کو نہیں چھوڑے گی، وہ سانپ بچھو کیڑے مکوڑے ہر چیز کو کھا کے ہڑپ کر دے گی۔ وہ روزانہ آتے ہیں اس دیوار کے پاس، دیوار کو کھاتے ہیں، ختم کرتے ہیں، دیوار ختم ہوتی ہے، شام ہو جاتی ہے، تھک جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم کل آئیں گے اس دیوار کو باقی کل ختم کریں گے۔ تو دوسرے دن جیسے آتے ہیں وہ دیوار اور مضبوط ہو جاتی ہے اور بن جاتی ہے، پھر دوسرے دن آتے ہیں، پھر کھدائی کرتے ہیں، شام کو تھک جاتے ہیں، پھر واپس چلے جاتے ہیں۔ روزانہ ایسا ان کے ساتھ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر ہوں گے، اس وقت یاجوج ماجوج کی قوم کا ایک فرد وہ کہے گا انشاءاللہ باقی دیوار کو ہم کل کھودیں گے، کل ختم کریں گے۔ بس جیسے ہی وہ دوسرے دن آئیں گے تو دیوار جتنی ختم ہوگی وہ اتنی ہی ہوگی، باقی ختم کریں گے اور زمین کے اندر آ جائیں گے، دنیا میں اس طرف آ جائیں گے پہاڑ سے۔ پھر وہ جو بڑی تباہی مچائیں گے، وہ سب سے پہلے ایک سمندر سے گزریں گے، اس کا نام ہے بحیرہ طبریہ۔ وہ اس کا پورا پانی پی کے سکھا دیں گے اس کو۔ اس کے پیچھے یاجوج ماجوج کا ایک ٹولہ اور آئے گا، وہ کہے گا یہاں کبھی پانی تو تھا ہی نہیں۔ اتنی بڑی خون خوار وہ قوم ہوگی، ساری دنیا میں فساد مچائیں گے، ہر چیز کو کھا جائیں گے، ختم کر دیں گے، سبزی پھل اناج میوے باغات کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑیں گے، سارا پانی پی جائیں گے، بہت بڑی تعداد ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائیں گے، دعا کریں گے یا اللہ جب یاجوج ماجوج زمین پر سارے لوگوں کو مار دیں گے نا، پھر ایک تیر اٹھائیں گے آسمان کی طرف چلائیں گے، کہیں گے زمین میں تو ہم نے سب کو مار دیا، اب ہم آسمان والوں کو ماریں گے۔ پھر وہ آسمان پر تیر چلائیں گے، اس تیر پر خون لگا ہوگا، وہ تیر واپس نیچے گرے گا، کہیں گے اب ہم نے آسمان والوں کو بھی مار دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، یاجوج ماجوج کی قوم مر جائے گی، ان کے گردن میں ایک کیڑا پیدا ہوگا، وہ قوم مر جائے گی۔ اب لاشیں اتنی ہوں گی کہ زمین پر ایک بالش کی جگہ بھی خالی نہیں ہوگی پاؤں رکھنے کی، کیونکہ ساری زمین پر یاجوج ماجوج کی جو قوم ہوگی اس کے لاش پڑے ہوئے ہوں گے۔ یاجوج ماجوج کی قوم میں کافر بھی ہوں گے، مرد بھی ہوں گے، عورت بھی ہوں گی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے، یا اللہ بدبو بھی اتنی ہے، لاشیں بھی اتنی ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ایک پرندوں کو بھیجے گا آسمان سے، وہ پرندے آئیں گے اور اپنی چونچ کو یاجوج ماجوج کے جو لاش ہوں گے اس قوم کے، ان کو لے کر روئے زمین کی دوسری طرف پھینک دیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمان بڑے امن و سکون سے رہنے لگیں گے، پھر بارش برسے کی زمین پر، پھر سبزہ اگائے گا، پھر امن و سکون کی مسلمان زندگی گزارنے لگیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جائے گی۔ اس کے آگے پھر کیا ہوگا، قیامت کی اور کیا نشانیاں ہیں، وہ انشاءاللہ کل کے ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ تو ناظرین آپ کو امید ہے کہ سمجھ آیا ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ دیکھیں سبق ہمیں کیا ملا، کہ جو قوم جتنا ظلم و ستم کرتی ہے اللہ رب العزت اس قوم سے اس کے ظلم کا بدلہ ضرور دے لیتا ہے،
اور یاجوج ماجوج کی قوم جو زمین میں فساد کرے گی، ظلم کرے گی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن بھی ان کو آگ میں ڈالے گا، اور یہاں دنیا میں بھی کیڑے ان کی گردن میں پیدا ہو گئے، وہ مر گئے، تو ان کو قیامت کے دن بھی عذاب دیا جائے گا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم آخرت کی جو نشانیاں ہیں ان سے عبرت حاصل کریں اور نیک اعمال کریں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔